الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں، یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ جس چاند کو دیکھ کر مناتا تو غم حسین ہے، اس چاند کو دیکھ وہ عمر کی عین ہے۔ درود پاک۔ واجب الاحترام آج 19 ذی الحج ہے، کل 18 ذی الحج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تھا۔ آگے یکم محرم الحرام جو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی عنوان پر چند ایک معروضات آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے کہ اسلام کے دامن کو اللہ تعالیٰ نے شہداء کے پھولوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج، اس میں بھی شہادت ہوئی، اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم، اس میں بھی شہادتیں ہوئیں۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا کہ اسلام کی عزت و ناموس کے لیے اگر جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو پیچھے نہ ہٹنا۔ حضرت عثمان ہوں یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں شہادت کا تاج پہنایا۔ ایک قرآن کے سامنے شہید ہوتا ہے اور ایک مصلی رسول پر شہید ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں شہید ہوتے ہیں، حضرت عمر بھی مدینے میں شہید ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع میں دفن ہوتے ہیں، حضرت فاروق اعظم پہلو مصطفیٰ میں دفن ہوتے ہیں۔ ایک عجیب اتفاق کہہ دیں یا قدرت کا تکوینی طور پر امر کہہ دیں کہ عثمان کا نام بھی عین سے آتا ہے اور عمر کا نام بھی عین سے آتا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات یہ بتلانا چاہتا ہوں، اسے بھی اتفاق تو نہیں کہہ سکتے، خالق کائنات کا امر تھا۔ روز اول سے یہ بات تکوینی طور پر لکھ دی گئی تھی کہ یہ یوں ہوگا کہ 4 خلفائے راشدین ہیں اور چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔
آپ کی سبحان اللہ ہوگی تو چلوں گا، یہ ڈھیلے ڈھالے ہمیں نہیں چاہیے، چست وست چاہیے۔ 4 خلفائے راشدین اور چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام تو عبداللہ ہے، ابو بکر تو ان کی کنیت ہے۔ عبداللہ عین سے، عمر عین سے، عثمان عین سے، علی عین سے۔ اور اگر عین کو تم دیکھو لغات کی کتابوں میں تو عین کے عربی میں کئی معنی بنتے ہیں۔ عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، عین جماعت کو بھی کہتے ہیں، عین جھنڈے کو بھی، علم کو بھی کہتے ہیں، عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، عین کنویں کے اندر سے جس سوراخ سے پانی نکلتا ہو اس سوراخ کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں۔ اور جو شخص بالکل بہادر اور دلیر ہو اسے بھی عین کہتے ہیں۔ جو اپنا وجود رکھتا ہو اسے بھی عربی کے اندر عین کہتے ہیں۔ اور ایک قیمتی چیز جس کو بیچا جائے اسے بھی عربی میں عین کہتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔ اگر عین کا معنی ہم آنکھ لیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چاروں اسلام کی آنکھیں ہیں۔ یہ جو دیکھتے ہیں ایسا ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اور خود نبی نے تو ابو بکر و عمر کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر و عمر میرے سمع و بصر ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یوں سمجھ آتا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں ہم افسران کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یہ ہمارے بارے میں جو رپورٹ ہوتی ہے یہ بعض دفعہ صحیح ہوتی ہے بعض دفعہ غلط۔ تو وہ افسران کہنے لگے مولوی صاحب ہم خود تو آپ لوگوں کی مسجدوں میں تقریر سنتے نہیں ہیں، ہم خود تو آپ لوگوں کے یہاں آتے نہیں ہیں، یہ جو ہمارے نچلے درجے کے انٹیلیجنس ہوتے ہیں یہ ہماری آنکھ اور کان ہوتے ہیں، یہ ہمیں جیسی رپورٹ دیتے ہیں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں، ہم جیسی رپورٹ دیتے ہیں ہم اس پر یقین کرتے ہیں، یہ تو ہماری آنکھ اور کان ہیں۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اس وقت یہ حدیث سامنے آئی کہ نبی نے ابو بکر و عمر کو اپنی آنکھ اور اپنے کان کہا۔ پتہ چلتا ہے ابو بکر و عمر نے جو دیکھ کر آ کر نبی کو بتایا وہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے خود دیکھا ہے۔ انہوں نے جو آ کر سن کر نبی کو بتایا یہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے خود سنا ہے۔ اور پھر ان کے نبی نے اپنے آنکھ اور اپنے کان کہا، اور پھر جو آنکھ نبی کی ہو اور جو کان نبی کے ہوں وہ کتنی سچائی کو دیکھتے ہوں گے، وہ کتنی سچائی کو سنتے ہوں گے، وہ کتنی دور اندیشی رکھتے ہوں گے۔ ان کی نگاہوں کے اندر پھر بصارت و بصیرت کیسی ہوگی، پھر ان کی نگاہوں کے اندر اللہ نے حکمتیں کیسی رکھی ہوں گی۔ پتہ چلتا ہے یہ جو بولتے ہیں دیکھ کر تو وہ ایسا ہی ہے جیسے نبی نے دیکھا، یہ جو سن کے بولتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی نے سنا۔ آج اوپر کے لوگ کہتے ہیں یہ نیچے کے لوگ ہماری آنکھ اور کان ہیں، ان کی آنکھ اور کان کا کیا بھروسہ جو ساری زندگی گناہوں میں پڑتے رہے۔ ابو بکر و عمر اس کے کان ہیں جو معصوم بھی ہے، امام الانبیاء بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے۔ ان کا دیکھنا ایسے جیسے نبی کا دیکھنا، ان کا سننا ایسے جیسے نبی کا سننا۔ عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین کا نام بھی عین سے آتا ہے۔ اور عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ پانی کا جو چشمہ جس سے دنیا سیراب ہوتی ہے اور سیراب ہو کر اپنی پیاس بجھاتی ہے، ان چاروں خلفائے راشدین کا نام عین سے آتا ہے۔ عین عربی میں چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ دنیا ان کے فیض سے سیراب ہوئی ہے، دنیا ان کے فیض سے سیراب ہوئی ہے، اور 44 لاکھ مربع میل تک
اس چشمے خلافت راشدہ کے چشمے سے دنیا نے پانی پیا ہے، اسلام کی پیاس بجھائی ہے، سیراب ہوئے ہیں، فیض یاب ہوئے ہیں۔ چشمے کا پانی کتنا صاف شفاف ہوتا ہے۔ آج تمہارا منرل واٹر اور جتنا فلٹر کیا ہوا پانی ہو، وہ چشمے کا پانی نہیں، چشمے کے پانی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور چشمے کا پانی کتنا صاف اور شفاف، صحت مند، شفا بخش ہوتا ہے، اور زمین کے تہ سے بھی پانی نکال لیتا ہے۔ میرے پیغمبر کی حدیثوں سے، قرآن سے، ان کی تہوں سے جو امت کو مسائل نکال کے بتائیں، دنیا انہیں خلفائے راشدین کہتی ہے۔ عین چشمے کو، اور عین عربی کے اندر گھٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ گھٹنا نہ ہو تو چل بھی نہیں سکتا، پوری بنیاد گھٹنوں پر بیساکھیوں سے چلنا پڑے گا۔ پوری عمارت کی بنیاد ان ستونوں پر ہوتی ہے۔ یہ گھٹنے انسانی جسم کے لیے بمنزلہ پلر اور ستون کے ہیں۔ عین عربی میں گھٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ اسلام کے ستون ہیں، یہ اسلام کی بنیاد ہیں۔ خلفائے راشدین کو بیچ سے ہٹا دو، اسلام کی بنیاد نہیں رہتی۔ خلفائے راشدین کو بیچ سے ہٹا دو، اسلام کا ستون نہیں رہتا۔ انہیں بیچ سے خدا نخواستہ ہٹا دو، اسلام کی بنیاد نہیں رہتی۔ پھر اسلام رہے گا کہاں سے؟ پھر مجھے بتاؤ، میرے پیغمبر کے جانے کے فوراً بعد اگر کسی کا دور ٹھیک نہیں ہے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، تو بتاؤ پھر پیغمبر کی کیا محنت تھی؟ پھر وہ کیا محنت کر کے گئے؟ پھر پیغمبر کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ نہیں، نبی نے اپنی زندگی کے بعد اسلام کی بنیاد جن لوگوں کو بتائی ہے، دنیا انہیں خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ گھٹنے کو عین کہتے ہیں، عین گھٹنے کو بھی کہتے ہیں۔ گھٹنا یہ عمارت کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ یہ نہ ہو اسلام ڈھا جاتا ہے، خلفائے راشدین نہ ہو اسلام ڈھا جائے گا۔ جبھی تو پیغمبر نے ان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اور عین عربی کے اندر وجود کو بھی کہتے ہیں۔ جو چیز وجود میں ہو اسے عین کہتے ہیں۔ اسلام میں واضح وجود اگر کسی کا صحابہ کی صفوں میں نظر آتا ہے، دنیا انہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی کہتی ہے۔ یہ اپنے اندر وجود رکھتے ہیں۔ اور ابو بکر و عمر تو آج بھی ایسا وجود رکھتے ہیں جو وجود ہے ہی پہلو مصطفیٰ کے ساتھ، جس وجود کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ وہ تو اس پیغمبر کے ساتھ آرام فرما ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا، اور ان کے وجود کے ساتھ ان کا وجود مس ہے، ان کے وجود کے ساتھ ان کا وجود قریب ہے۔ جو اپنے اندر وجود رکھتے ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں۔ اور عین عربی کے اندر جماعت کو بھی کہتے ہیں۔ پوری ایک جماعت ہو اسے بھی عربی کے اندر عین کہا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، ان میں سے ہر ایک صحابی اپنے اندر ایک تحریک ہے، اپنے اندر ایک جماعت ہے، اپنے اندر پوری ایک قوم ہے، اپنے اندر ایک پورا وجود ہے، اپنے اندر ایک پورا لشکر ہے۔ خدا کی قسم، جبھی تو ایک ابو بکر ہے اور اتنے بڑی طاقتوں سے مقابلہ کیا ہے، کئی فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک عمر فاروق ہے،
کئی سپر طاقتوں کو زیر نگی کیا ہے. ایک عثمان بن عفان ہے 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کے پھریرے لہراتے ہیں. ایک علی المرتضیٰ ہے اس 44 لاکھ مربع میل کے حفاظت کر کے دکھاتے ہیں. عین عربی کے اندر جماعت کو بھی کہتے ہیں. خلفائے راشدین میں سے ہر ایک آدمی اپنے اندر ایک جماعت کی حیثیت رکھتا ہے. اگر میں اس موضوع کو لے کے چلوں تو شاید یہ عین ہی کا موضوع ہوگا. 20 کے قریب ایسے معنی بنتے ہیں جن کو دیکھتے چلے جاؤ تمہیں خلفائے راشدین کے ناموں کا عین سمجھ میں آتا چلا جائے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام کیا؟ عین سے. عمر عین سے. عثمان عین سے. علی عین سے. اور ان الفاظ کے اوپر اگر بات ہوگی تو بات پھر کسی اور طرف نکل جائے گی. بات ہم کرتے ہیں اس عین والے کی جس کے عین کے ساتھ میم بھی ہے اور میم کے بعد ایک تلوار کی شکل میں را بھی ہے. ایک تلوار کی شکل میں را بھی ہے اور یہ آگے آ کے تلوار کی نوک بھی بنتی ہے اور یہ نوک جا کر منکر کے سینے میں چبھتی ہے اور جا کے چبھتی بھی بالکل نشانے پر سیدھا دل پر. اور وہ آج تک اس کی راہ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر عمر کو کیسے برداشت کرتا؟ عمر تو وہ انسان ہے خدا کی قسم جو میرے پیغمبر کا انتخاب ہے، طلب ہے، میرے پیغمبر کی مراد ہے. جبھی تو کسی نے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا صحابہ تو اور بھی ہیں لیکن عمر میں اور باقی صحابہ میں کوئی خاص فرق ہے؟ فرمایا اتنا بڑا فرق ہے، باقی سارے صحابہ مرید مصطفیٰ ہیں اور عمر مراد مصطفیٰ ہیں. اللہ سے مانگا ہے اللہ عمر دے دے. اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے دے. عمر ملا یا نہیں ملا؟ ملا. اب آدھی دعا تو قبول تھوڑی ہوگی کاٹ کے عمر مل جائے. اور جس وجہ سے عمر مانگا وہ وجہ پوری نہ ہو. نبی نے مانگا ہی عمر کو اسلام کی ترقی کے لیے ہے اور چشم فلک نے وہ دیکھا اسلام کی ترقی کی پہلی کرن تو اسی دن واضح ہو گئی تھی جس دن فاروق اعظم اسلام لاتے ہیں اور جا کر دار ارقم میں کلمہ پڑھتے ہیں. بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہوتی ہے، کچھ لوگ اٹھ کے وضو کرنے لگتے ہیں، تیاری کرنے لگتے ہیں. عمر پوچھتے آقا یہ کیا؟ کہا یہاں نماز پڑھیں گے. نماز اللہ کی عبادت؟ ہاں. تو وہ اللہ کی عبادت کے لیے تو اللہ کا گھر ہے، وہاں کیوں نہیں؟ کہا عمر تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی، ہم یہیں پڑھیں گے. کہا آقا میں نے سنا تھا آپ اسلام کی ترقی کے لیے مجھے مانگتے تھے، میں آ گیا اور پھر 4 دیواری میں نماز ہو، گھر پہ نماز ہو، پھر میرے اسلام لانے کا فائدہ کیا ہے؟ آئیں آج تو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھائیں گے، آپ بیت اللہ کے اندر جائیں گے اور پھر میرے پیغمبر کے ساتھ یہ صحابہ چلتے جا رہے ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ چل رہے ہیں، عمر کی تلوار لہراتی جا رہی ہے. آؤ کسی نے بیوی کو بیوہ کرانا ہو، بچوں کو یتیم کرانا ہو، عمر کا راستہ روک کے دکھائے. کسی ماں کے لال میں اتنی جرت نہیں تھی فاروق اعظم کے للکار کا مقابلہ کر سکے. مسلمانوں نے، پیغمبر نے اگر جماعت کے ساتھ سب سے پہلی نماز بیت اللہ میں جس دن پڑھی، یہ وہ دن ہے جب فاروق اعظم اسلام لائے تھے. پیغمبر کی دعا کی رمق یوں نظر آئی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. اللہ اسلام کی ترقی کے لیے عمر دے دے. اور آپ کو پتا ہے انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے: آگ، ہوا، مٹی، پانی. ان 4 چیزوں کا عنصر اور ان عناصر اربع سے انسان پیدا ہوا. آگ، مٹی، ہوا اور بولو پانی.
اور یہ چاروں چیزیں حضرت عمر کی کرامت میں اللہ نے انہیں تابع کر کے دکھائی۔ بات آتی ہے مٹی کی تو یہ زمین لرزنے لگی، مدینے میں زلزلہ آ گیا، حضرت عمر نے درہ مارا، کیا میں انصاف نہیں کرتا؟ وہ درہ لگا، زلزلہ تھما۔ میں نے پچھلے جمعے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کے وقف کرنے کے سلسلے میں بتایا تھا، صحابہ کی آوازوں میں، اعلانوں میں، خیرات میں، عمل میں اتنی تاثیر اور دوام ہے کہ 1400 سال تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جبھی تو جب سے عمر نے مدینے کی زمین پہ درہ مارا، مورخین نے لکھا ہے اس دن سے لے کر آج تک مدینے میں کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا ہے، کبھی بھی زلزلہ نہیں آیا۔ زمین مٹی کی جن سے، مٹی کو اللہ نے عمر کے تابع کیا۔ انسان عناصر اربع سے بنا ہے۔ دوسرا عنصر اگر دیکھا جائے تو اس میں ہوا کا عنصر ہے۔ اللہ نے ہوا کو عمر کے تابع کیسے کیا ہے؟ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں ہیں، منبر رسول پر ہیں، آواز دیتے ہیں شام میں حضرت ساریہ کو، اللہ ہوا کے ذریعے عمر کی آواز کو شاریہ تک شام کے اندر پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے ہوا کو بھی فاروق اعظم کے تابع کیا ہے۔ اب آتے آگ کی طرف، تو آگ کو بھی اللہ نے فاروق اعظم کے تابع کیا ہے۔ کیسے؟ مدینہ منورہ میں آگ لگی، بڑھتی چلی گئی۔ میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے مدینہ منورہ میں جہاں سے آگ نکلی تھی اور آگے تک چلتی بھی آئی۔ تو اب صحابہ ہے، عمر امیر المومنین، اتنی بڑی آگ مدینے کو لپیٹ میں لے لے گی، اب کیا ہوگا؟ کہا مٹی ڈالو، بجھ جائے گی، کب اور ڈالی، نہیں بجھتی، پانی ڈالو، کب پانی بھی ڈالا، نہیں بجھتی، بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فاروق اعظم باہر نکلے، اپنی چادر کو اپنے کندھوں سے اتارا، آگ کی طرف گئے اور یوں رومال کے اشارے سے اس کو بھگاتے ہیں، اور عمر کے رومال کے اشارے سے آگ ایسی بھاگتی ہے اور جیسے بکریاں چرانے والا بکریوں کو بھگایا کرتا ہے۔ اور پھر پانی، ہائے ہائے، وہ تو تمہیں یاد ہے نا، نیل کا پانی خشک ہو جاتا تھا، آتا نہیں تھا جب تک مصر والے لڑکی ذبح نہ کرتے۔ وہ ان کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے دور میں مصر کو فتح کرتے ہیں، فاروق اعظم کو خط لکھا، یہاں پانی کے لیے لوگ یہ رسم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بالکل نہیں، اسلام آ گیا ہے، اب لڑکی وڑکی ذبح نہیں ہوگی۔ کہا جی یہ مصر والے کہتے ہیں ہم نے کئی بار آزمایا، جس سال لڑکی ذبح نہیں کرتے اس سال پانی نہیں آتا۔ یہ غلط رسم تھی۔ انسان جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ ویسے ہی فیصلہ کرتا ہے۔ تو سوچ کر آتا ہے مسجد میں نماز کے لیے جاؤں گا، چپل چوری ہوگی تو چور کی نظر تیری چپل پہ پڑتی ہے۔ تو نے سوچا ہوا ہوتا ہے کہ منگل کو سفر میرے پر راس نہیں ہے، تو پھر تو جب باہر نکلتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے کبھی کبھی۔ ان کا گمان، کہا نہیں۔ فاروق اعظم نے خط لکھا، بلکہ میں کہا کرتا ہوں تعویذ لکھا۔ تعویذ کے ثبوت کے لیے یہ بھی ہے، جائز تعویذ کے ہم قائل ہیں، اچھا جائز تعویذ کے، یہ تعویذ ہے ایک طریقے سے۔ اب خط تعویذ، اے پانی اللہ کے حکم سے آتا ہے، چلتا ہے تو چل، اگر اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو عمر کو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود انتظام کرے گا۔ خدا کی قسم ان لوگوں کی دھمکیوں میں بھی کتنا اثر ہے، ان لوگوں کی تحریروں میں بھی کتنا اثر ہے۔ یہ کیسے مستغنی لوگ ہیں کہ دریاؤں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، کہا جا نہیں ضرورت ہے تیری، جس سے مانگنا ہے میں اسی سے مانگ لوں گا۔ ایسے مستغنی لوگ ماں نے کبھی جنی نہیں ہے جو اللہ نے نبی کی فوج میں رکھے تھے، پرواہ ہی نہیں۔
تعویذ لکھ دیا، کہا جاؤ اسے خشک جگہ پہ دفنا دو۔ عمر کے خط تعویذ لے جایا گیا، دفنایا۔ میں وہ جملے کہا کرتا ہوں، پھر اس دن سے آج تک وہ دریا خشک نہیں ہوا، کھاٹے مار رہا ہے، اس کی موجیں کہاں سے کہاں تک جاتی ہیں، پھر دریا کی روانی آج تک، دریا کی جولانی آج تک، دریا کا بہتا پانی آج تک۔ اسی جفتہ میں کہتا ہوں کہ زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں۔ یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں۔ عمر عمر ہے، عمر عناصر اربع تابع کی اللہ نے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگا، دعا کی بیت اللہ میں کہ اللہ جو تجھے ان دو میں سے پسند ہے وہ دے، عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا۔ پتہ چلتا ہے اللہ کو پسند عمر بن خطاب آیا اور پھر دیا۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو اللہ نے اسلام کی خدمت کے لیے پھر چنا اور قبول کیا، اور پھر وہ رعب اور دبدبا کہ آج تک اس کی مثال کوئی پیش کر نہیں سکتا۔ ایسا عجیب و غریب حکمران جس کے تقوی کا یہ عالم کہ مال غنیمت میں شہد آیا، مال غنیمت کے اندر شہد آتا ہے، کہتے ہیں اپنی بیوی کو مشک آتا ہے، اپنی بیوی کو کہا اس مشک جب آیا کہا جی اسے تقسیم کرنا ہے۔ بیوی نے کہا میں تول تول کے تقسیم کر دوں گی۔ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ مجھے نہیں آتا۔ عمر کا جواب سنو۔ عمر کہتا ہے بات یہ نہیں، بات یہ ہے اس میں سے اتنا حصہ تو ہمیں بھی ملنا ہے جتنا اور مسلمانوں کو، لیکن مشک کو اگر تو تولے گی تو ظاہر بات ہے تیرے ہاتھوں میں بھی لگے گا۔ اب جب ہاتھوں میں لگے گا تجھے پسینہ آئے گا، تو پسینہ اپنا صاف کرنے کے لیے پیشانی پہ ہاتھ مارے گی، تو جو ہاتھ اور پیشانی پہ مشک لگا ہے اتنا ہم زیادہ لے لیں گے۔ حکمرانوں، پورے ملک کا مال ہڑپ کرنے والوں، تم نے عمر کو تو پڑھا ہی نہیں ہے نا، جبھی تو بے دریغ مال خرچ ہو رہا ہے۔ تم ان کی شخصیات کو پڑھو تو صحیح۔ تم نے پڑھا ہے تو لارڈ میکالے کو پڑھا ہے، کمال اتا ترک کو پڑھا ہے، تم نے پڑھا ہے تو اور دنیاوی شیکسپیئر کو پڑھا ہے، تم نے عمر کو پڑھا ہی نہیں، جبھی تو تمہیں کسی کی زندگی بھی عزیز نہیں ہے، اپنی رعایا کی فکر بھی نہیں ہے۔ چڑھاؤ ویکسین لگاؤ، مرتے مرے تجربہ کرنا ہم نے، تجربہ کرو جانوروں کے بجائے ان پر تجربے کرو۔ لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں فرات کے کنارے کتا بھی بھوک سے مرے، پوچھ عمر سے ہوگی؟ لاؤ نہ کوئی ایسا حکمران، ایسا عجیب انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں چونکہ حضرت علی کی بیٹی بھی ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ بولو۔ حضرت علی کی جو بیٹی حضرت عمر کی بیوی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر نے قاصد کو کیسر روم کے پاس بھیجا، جاؤ یہ پیغام لے جاؤ۔ حضرت عمر کی بیوی علی کی بیٹی ام کلثوم نے اس قاصد کو ایک شیشی کے اندر خوشبو دی اور کہا یہ میری طرف سے یہ کیسر روم کی بیوی کو ہدیہ دینا، کہ عمر کی بیوی نے ہدیہ دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ قاصد گئے حضرت عمر کا پیغام پہنچایا، اس کی بیوی کو عمر کی بیوی کی طرف سے وہ تحفہ بھی دیا، تو اس نے
اسی شیشی کو خالی کر کے اس کے اندر قیمتی موتی دیے اور کہا یہ عمر کی بیوی کو میری طرف سے دے دینا۔ کیسر کی بیوی اس کے یہ تحفہ عمر کی بیوی کے پاس آتا ہے، چنانچہ ان کے ہاتھ میں حضرت عمر نے دیکھا، کہا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا کہ یہ میں نے اس کو تحفے میں بھیجا عطر، اس کے بدلے میں اس نے یہ بھیجا۔ عمر نے کہا مال غنیمت میں جمع ہوگا۔ کہا کہ بھائی اس نے تو خاص میرے لیے بھیجا۔ کہا کہ اس نے خاص تیرے لیے نہیں، خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے بھیجا ہے۔ اگر تو خلیفہ کی بیوی نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی تجھے یہ تو قیمتی موتی نہ بھیجتی، اور جب خلیفہ کی بیوی ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ موتی دیے ہیں تو خلافت یہ تو مسلمانوں کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ اس سے حاصل ہونے والے تمام منفعت اس پر بیت المال کا حق ہے، مسلمانوں کا حق ہے، وہ جمع ہوں گی۔ چنانچہ ان کی بیوی نے کہا یہ بات تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو عمر نے کہا اچھا چلو فیصلہ تمہارے والد سے کروا لیتے ہیں۔ علی کو بلایا گیا، حضرت علی آئے، کہا جی میرا اور تمہاری بیٹی کے درمیان یہ تنازع ہے، آپ فیصلہ کریں۔ تو سنو وہ اب فیصلہ کر رہا ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ علی، میری امت میں بہترین فیصلہ کرنے والا وہ علی ہے۔ آپس کی محبتیں تو دیکھو، اعتماد تو دیکھو، وقت کا خلیفہ عمر ہے، فیصلہ حضرت علی سے کروا رہا ہے، وقت کا خلیفہ عمر ہے، علی بیٹی اپنی ام کلثوم ان کے نکاح میں دے رہے ہیں۔ اور لڑائیوں کی باتیں کرنے والوں، نفرتوں کی باتیں کرنے والوں، آؤ ہم تمہیں رحماء بینہم سمجھاتے ہیں، ان کی آپس میں محبتیں دکھاتے ہیں، رشتہ داریاں دکھاتے ہیں۔ تم لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں گھڑ لی، یوں اختلاف تھا یوں، اگر کسی کی رنجشیں ہوں انہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں دیے جاتے، یا علی بیٹی کا رشتہ دے رہا ہے۔ عمر نے کہا فیصلہ آپ فرمائیں۔ اب سنو علی فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ علی کہتے ہیں اس نے جتنے پیسوں کا عطر اس کو بھجوایا تھا، اس مال میں سے اتنے پیسے یہ اپنے پاس رکھے گی اور باقی سارا مال اسے بیت المال میں جمع کرانا ہوگا۔ عمر تقوی، علی تو بھی تقوی میں کم نہیں ہے، کہ یہ مال بیت المال میں جمع ہوگا باقی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی دیکھیں، ہم صرف ان کے جذبات اور ان کی جرت اور ان کے رعب کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے تقوی کو بھی تو سنو اور اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش تو کرو۔ خدا کی قسم ایسا مثالی نظام اور ایسا مثالی نظم و ضبط و ڈسپلن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس کی مثال آج نظر نہیں آتی، جن کے خلیفہ ہونے کے باوجود 17 پیون جو بیت المقدس فتح کرنے جائیں تو اسی پیون والے کپڑوں میں اور غلام سواری پر اور خود پیدل چل رہے ہوں۔ لاؤ نہ کوئی ایسا حکمران جن کے انصاف کا یہ عالم کہ ان کے انصاف کی گواہیاں درندوں نے دیں۔ ایک شخص جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، چراتے ہوئے اس کی بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، وہ جنگل سے شہر میں آیا اور کہا لوگوں لگتا ہے عمر دنیا میں نہیں رہے، عمر دنیا میں نہیں رہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی تک ایسی کوئی خبر نہیں ملی، اور تو آ بھی جنگل سے رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جب سے عمر کا دور شروع ہوا میری بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چلتی تھیں، میری بکریاں بھیڑیوں کے ساتھ چرتی تھیں، کبھی بھی کسی بھیڑیے نے میری بکری پر حملہ نہیں کیا۔ آج میری بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، میں سمجھ گیا ہوں اس زمین پر انصاف کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اثرات دیکھو ایک منصف حکمران کے، درندوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں، اور ایک ہمارے والے اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے نے، جن کے اثرات انسانوں پر کس طرح پڑے ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ درندے تو چھوڑو، ایک وہ دور ہوتا تھا
کہ جس میں درندے بھی خدا کی قسم صحابہ کرام کی عزت کرتے تھے. آج دشمن ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کے کھا رہا ہے، ذبح کر رہا ہے. اللہ اس دور والا عمر نہیں، کم از کم اس دور والا ہی عمر دے دے جس نے 44 ملکوں کو دن میں تارے دکھائے. دکھائے یا نہیں دکھائے؟ سب کے پجامے ڈھیلے ہو رہے ہیں آج، یقین کرو. وہ امریکی تو ویسے ہی ایک دن جو ان کے ٹرک پکڑ لیے تھے، انہوں نے کہا وہ ٹرک تو چھوڑو جس میں ہمارے پیمپر آتے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا وہ ہمارے فوجی پیمپر پہن کے لڑتے ہیں نا. جب اتنے بڑے بڑے بال والوں کو، اتنی بڑی بڑی پگڑی والوں کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک نعرہ لگاتے اللہ اکبر، تو ہمارے فوجیوں کا خرج یخرج وہیں ہو جاتا ہے. میرے دوستو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.